بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اما بعد، اس سے قبل درس کا سلسلہ چلا تھا اور اس کا عنوان تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر شخص پر واجب ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لانا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، بلکہ ایک مومن کے لیے اس کے صاحب ایمان ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اور اس سلسلے میں بات آ گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے نزدیک اس کی تمام چیزوں سے بلکہ اپنی ذات اور اپنی نفس سے بھی زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہوں۔ اور اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری نفس کے اور میری ذات کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سن کر کے یہ ہدایت فرمائی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا نفس ہے، جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک سمجھو میری محبت تمہارے دل کے اندر نہیں بیٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر کے انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا اور عرض کیا کہ اس وقت آپ میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، یعنی اب اس وقت یہ سمجھو کہ تمہارے دل کے اندر صحیح معنوں میں ایمان پیدا ہوا۔ اس واقعے یا اس حدیث سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مقدم ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے اور اللہ کی محبت کو لازم ہے۔ اس لیے یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے اور اسی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت مومن کے دل میں جتنی بڑھے گی اتنی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت گھٹے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی گھٹے گی، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی تعظیم اور توقیر میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں اور ان کی اتباع کریں، ان کے قول کو ہر ایک کے قول سے مقدم رکھیں اور ان کی سنت کی ہر طرح سے اور ہر چیز سے زیادہ تعظیم کریں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان سے محبت اور اس کی تعظیم
اگر اللہ سے محبت اور اس کی تعظیم کے تابع ہے تو وہ جائز ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ آپ کی یہ محبت و تعظیم دراصل آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے سے محبت اور اس کی تعظیم کی تکمیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ سے محبت اس لیے کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اس لیے کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، یا اللہ تعالیٰ سے محبت کا نتیجہ ہے۔ محبت کی تقسیم، محبت تین طرح کی ہوتی ہے۔ اہل علم نے محبت کی تقسیم کی ہے کہ محبت تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک محبت اجلال و تکریم ہے، ایک محبت اجلال و تکریم ہے۔ جیسے ایک گھر کے اندر اولاد ہوتی ہے، اولاد اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اب وہاں ڈر اور خوف نہیں، بلکہ وہ ایک احترام ہے، باپ کا مرتبہ ہے، باپ کا احترام ہے، ماں کا مرتبہ ہے، ماں کا احترام ہے، تو گویا یہ ایک محبت احترام کی ہوئی۔ دوسری محبت شفقت و رحمت، شفقت و رحمت جس طرح کے ماں باپ اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں اور اسے شفقت کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم محبت استحسان ہے، جس طرح کے تمام لوگ، امت کے تمام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو محبت کی جتنی قسمیں ہیں یہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں۔ یہیں پر ایک اور چیز کی وضاحت کرتے چلیں کہ حب اور محبت یہ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس محبت کے لیے ہماری اردو زبان میں جو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے عشق کا، یا عاشق رسول کا، یا عاشقان رسول کا، میرے خیال سے اس لفظ کا استعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ اردو زبان میں جو عشق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ شعراء اپنی غزلیات کے اندر غزل اور اپنی محبوبہ اور ایسی تمام چیزوں کے لیے اس لفظ کا عموماً استعمال کرتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے کہ یہ عشق کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، انسان اپنے گھر میں اپنی اولاد کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے والد کے لیے، یا اسی طرح اپنے قرابت داروں کے لیے اس کا استعمال کرنا قطعاً مناسب نہیں سمجھتا، اور کہیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے اس لفظ کو ایسے اپنے اعزاء اور اقارب کے لیے استعمال کیا۔ تو جو لفظ جس کا استعمال آدمی اپنے قرابت داروں کے لیے نہیں کر سکتا بلکہ اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کے لیے نہیں کر سکتا، تو بھلا اس لفظ کا استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں کر جائز ہو سکتا ہے۔ لہذا میری یہ نصیحت ہے کہ عشق کا لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا صحابہ کرام کے لیے، یا اہل بیت نبوت کے لیے بالکل استعمال نہ کیا جائے، اور اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ گرچہ لوگ
مجازی معنی اور کیا کیا یہ ساری توجیحات تعویلات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہمیں اپنے دل و جان سے کرنا ہے، اسی طرح الفاظ اور جملوں کے استعمال میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے اس لفظ کو تو بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تنقیص کا اظہار ہوتا ہے۔ آئیے مختصر انداز میں یہ بھی بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ظاہری علامات کیا ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جس کو آدمی کرتا ہے جس سے وہ سمجھ سکتا ہے یا کوئی بھی شخص اس عمل کو دیکھے تو اس سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کیا کہ اس شخص کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اہل علم نے مختصر انداز میں جو چیزیں ذکر کی ہیں اسی کا خلاصہ، سب سے پہلی چیز، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء کرے گا۔ یہاں یاد ہونی چاہیے کہ صرف محبت نبی کا دعویٰ کرنے سے کام نہیں بنے گا، یا آدمی زبان سے محبت کا دعویٰ کرے اور عملی طور پر بدعمالیوں کے اندر مبتلا رہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے اور دوسرے سامعین کو بھی محبت نبی سے دھوکہ دے رہا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا، اقتداء کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اتباع کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے امور میں سے جن چیزوں کے کرنے کو کہا ہے یا جس چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، جس کا حکم دیا ہے، آپ کے فرامین پر عمل کر کے، اور آپ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، ایسی منہیات سے، ایسی منع کردہ چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو ملحوظ رکھتا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیادی دلیل ہیں۔ اور اس کی تائید اللہ تبارک تعالیٰ کی اس آیت قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ دوسری علامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو مشروع قرار دیا ہے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے یا جن چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، ایسی تمام چیزوں کو اپنی ذات کے اوپر، اپنی خواہشات پر ترجیح دینا، اپنے نفس پر، اپنے خواہشات پر ترجیح دینا، یعنی یہاں پر یہ کہہ لیجئے کہ شریعت کے بہت سے اعمال ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جب ان کے کرنے کی بات آتی ہے تو شیطان ہے، نفس ہے، آدمی کو اس کام سے روک دیتا ہے۔ تو ایسے موقع پر آدمی کو اپنے نفس سے جہاد کرنا چاہیے، اپنے نفس کی مخالفت کرنی چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ضرور کرنا چاہیے اور اس کو اپنے نفس پر، اپنے خواہشات پر مقدم کرنا چاہیے۔ تو دوسری بنیادی چیز کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ چیز، مشروع کردہ چیز کو اپنے نفس پر مقدم کرے۔ تیسری علامت
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر اسی قدر خوب کرتا رہتا ہے۔ عربی مثل ہے، من احب شیئا اکثر من ذکری، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر خوب کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں دوست احباب میں سے جو آپ کے جگری دوست ہوتے ہیں، آپ کو بار بار یاد کرتے رہتے ہیں۔ اعزاء اقارب میں سے بھی جو لوگ ہوتے ہیں خوب یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرنا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرنے میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جہاں کہیں بھی آئے، نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، درود و سلام پڑھنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنا، درود ابراہیمی جسے کہا جاتا ہے، کثرت سے پڑھنا۔ آدمی کو اس بات کا التزام کر لینا چاہیے کہ صبح شام تو ایک ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرے، باقی اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں، جب بھی آدمی چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا کرے۔ اور اس سلسلے میں درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کا حکم دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ ہاں تم مومنو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا کرو۔ لیکن یہاں یاد ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کون سے پڑھا جائے گا؟ وہی صلاۃ و سلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا۔ وہ کون سا ہے صلاۃ و سلام؟ جو آپ نماز میں تحیات میں آپ بیٹھتے ہیں، تحیات کے بعد جو درود و سلام پڑھتے ہیں، اسی درود و سلام کو پڑھنا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے درود و سلام کے سیگے گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی طرف سے درود و سلام کا سیگا گڑھ کر کے آپ پڑھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو آپ سے نہیں بتایا، گویا کہ وہ چیز ناقص رہ گئی۔ اس لیے محدثین کا اور علماء شرع متین کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے سیگے گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا وہی چیز ہمارے لیے کافی ہے۔ چوتھی علامت محبت نبی کی یہ ہے کہ آل بیت نبی سے اور اسی طرح صحابہ کرام سے، صحابہ کرام میں مہاجرین اور انصار سب سے محبت کرنا، اور ان سے بغض اور دشمنی رکھنے والوں سے نفرت کرنا۔ بہت سے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو صحابہ پر تنقیص کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کا اس امت پر بڑا احسان ہے، اگر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو نقل نہ کرتے تو آج یہ امت جاہل ہی رہ جاتی، دین کے احکام سے ناواقف رہ جاتی۔ اس لیے صحابہ معیار حق ہیں، حق کو پہچاننے کا سب سے بڑا میزان ہے، معیار ہیں۔ لہذا صحابہ کی تقدیر کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال کرنا، یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جز ہے۔ وہ اس لیے کہ جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ نبی سے محبت کرے گا، اور جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی محبت درست نہیں ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی، ایمان کی علامت کیا ہے؟ انصار سے محبت کرنا۔ اور وہ آیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی علامت ہے
انصار سے بغض کرنا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، چاہے وہ انصار ہوں چاہے مہاجرین ہوں، ان سے محبت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت، اور ان کی شان میں گستاخی کرنا اور ان کے بارے میں اول فول بکنا، الٹی باتیں کرنا، یہ سب کے سب گویا ان سے بغض کی علامت ہے۔ تو جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں بالکل جھوٹا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات، آخری بات کہی گئی، اور اس بات کا حوالہ دیا جاتا ہے سہل بن عبداللہ التستری، ایک بزرگ آدمی ہیں، ان کی طرف اس قول کا اشارہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے محبت کرنا، سنت سے محبت کرنا اور اس کے حدود سے واقف ہونا، یعنی اس کے مطابق قرآن اور سنت سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں، جن باتوں کو کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے، ان چیزوں پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کی ایک دلیل ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت قرآن کریم سے محبت کرنا ہے، اور قرآن کریم سے محبت کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنا، اور سنت سے محبت کی علامت یہ آخرت کے خوف کی پائے جانے کی علامت ہے، اور اسی طرح آخرت کی محبت کہہ لیجئے، اور آخرت کی فکر کی علامت دنیا سے نفرت کرنا، دنیا سے دل نہ لگانا ہے، اور دنیا سے بغض کی علامت یہ ہے کہ آدمی دنیا کے حصول میں زیادہ مال جمع کرنے اور یعنی مال کے حاصل کرنے میں اس کے اندر اپنے آپ کو کھپا کر رکھے۔ اگر ایسا نہیں کرتا ہے بلکہ بقدر کفاف گزارا بھر کی روزی کا بندوبست کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، تو گویا کہ ایسا شخص دنیا سے نفرت رکھتا ہے اور آخرت کی فکر اس کو دامنگیر ہوتی ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو اہل علم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ظاہری علامات کے ضمن میں بیان کی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اپنے دلوں میں اللہ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کر دے، کیونکہ جب تک اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں پیدا ہوگی تب تک ہمارا ایمان بھی مضبوط نہیں ہوگا اور ہماری کامیابی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ گفتگو، یہ باتیں جو ذکر کی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اتنی محبت اور رعب ڈال دیا تھا کہ خود بخود لوگ آپ سے محبت کرتے تھے اور ہیبت کھاتے تھے۔ صحابہ کرام کا معمول کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ کو آپ کے سامنے یعنی احترام اس طرح ہوتا تھا، اور صحابہ کرام پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اس قدر ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں ہوں بالکل خاموش رہا کرتے تھے، آپ کے سامنے بولنے کی جرات نہیں کر پاتے تھے۔ جرات کا مطلب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت تھے، ڈانٹتے ڈپٹتے تھے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم تھے، لیکن یہاں پر جو ہے گویا ایک طرح آپ کی عظمت کا، آپ کی ہیبت کا، آپ کے احترام کا خوف ان کے اوپر تھا۔ احترام اور توقیر میں کوئی آپ کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا، یا آپ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ بلکہ بعض نصوص سے تو آتا ہے کہ مدینہ کے اندر جو صحابہ کرام ہوا کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کرتے تھے،
سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ باہر سے کوئی بدوی آ جاتا تھا، کوئی دیہاتی آتا تھا، وہ سوال کرتا تھا اور اس کے سوال پر جواب اللہ کے رسول دیتے تھے اور اس سے لوگ مستفید ہوا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کافی رہا کرتی تھی، لیکن یہاں ہیبت سے مراد وہ خوف نہیں ہے، ڈر، ہاں کہ کچھ کہا جائے تو ابھی ڈانٹ دیں گے، یہ کر دیں وہ کر دیں گے، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ آپ کی عظمت، آپ کی توقیر، آپ کی شخصیت کی محبت صحابہ کرام پر غالب ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی انسان کے لیے اتنا محبوب، موقر و باروب نہیں ہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے نزدیک محبوب و موقر و باروب تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا تھا کہ قبول اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مبغوض شخص میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، یعنی جب تک وہ جاہلیت میں تھے، اسلام نہیں لائے تھے، تب تک بہت کنہ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہاں یعنی کرودھ جسے کہا جاتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں لیکن جب اب قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب ترین اور موقر ترین شخص میرے نزدیک کوئی نہیں ہے، یعنی جاہلیت کے زمانے میں اسلام لانے سے پہلے جتنے پکے دشمن تھے اسی قدر اسلام لانے کے بعد سب سے محبوب ہو گئے۔ کہتے ہیں اگر مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے کہا جائے تو میں کچھ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و اجلال میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کر کے نہیں دیکھ سکا، یعنی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں آنکھ کھول کر کے، آنکھ اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ سکوں۔ تو یہ احترام تھا صحابہ کرام کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر لوگ تعظیم کیا کرتے تھے اور اس طرح توقیر کیا کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے قریش سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اے لوگو، اللہ کی قسم میں نے قیصر و کسریٰ، اس وقت کے جو بادشاہ تھے روم کے اور فارس کے، میں نے قیصر و کسریٰ اور دیگر شاہان ممالک کے دربار میں نے دیکھا یا میں ان کے دربار میں گیا ہوں، لیکن کسی کو بھی ایسا نہیں پایا کہ اس کے احباب اور اس کے اصحاب اور اس کے محل کے لوگ اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب و اصحاب ان کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کی تعظیم و تکریم اور اجلال و رعب میں ان سے نظر نہیں ملاتے، یعنی کوئی آنکھ اٹھا کر کے آپ کو نہیں دیکھتا، اور جب وہ تھوکتے ہیں تو کسی صحابی کی ہتھیلی ہی میں ان کا تھوک پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کے پانی کو اپنے ہتھیلیوں میں روک کر کے اپنے جسم پر ملتے تھے۔ تو کہا کہ اگر وہ تھوکتے تو آپ کا تھوک زمین پر نہیں پڑتا بلکہ لوگ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے ملتے تھے۔ یہ ہے تبرک۔ لیکن اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہر کسی کا تبرک کیسے کیا جائے گا، برکت حاصل کی جائے گی؟ نہیں، یہ تبرک اور برکت کی چیز صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی۔ تو جب وہ تھوکتے تو کسی صحابی کی ہتھیلی ہی میں پڑتا جسے وہ اپنے چہرے اور سینے پر مل لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کے پانی کے لیے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، یعنی ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پانی کو اپنے استعمال میں لائیں اور اس سے ہم فیض اور برکت حاصل کریں۔ تو یہ صحابہ کرام کا معمول تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بسائے ہوئے تھے، اور یہی حال آج ہم سب صاحب ایمان کا بھی ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس فیضان سے نواز دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور آپ کی عظمت کو ہمارے دلوں کے اندر
بیٹھا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور معاشرے کی اصلاح فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔